کہ یہ بڑگام جو ہے اسمبلی سیگمنٹ یہ بڑا بد نصیب رہا. حالانکہ ہمارے ضلع بڑگام کے 5 سیگمنٹ سے دوسرے اسمبلی سیگمنٹس کے بجائے یہ بڑگام ڈیولپڈ ہونا چاہیے تھا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہی ہیڈ کوارٹر والا اسمبلی سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹوں سے بہت پیچھے رہا. تو میں کوشش کروں گا ایز اے چیئرمین. میں نے کوشش کی ہے یہاں ڈیولپمنٹ کرنے کی. میں نے بہت بڑا ایک معجزہ ٹائپ کا ایک کام کیا ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا. وہ ہے کہ رائٹ فرام 1947 ہمارا ضلع شہرک ہونے کے باوجود کشمیر کا، کیونکہ ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہاں پہ، بگیسٹ ریلوے اسٹیشن ہے، ہمارے پاس آج تک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں تھا. میں نے بڑی کوشش کی پچھلے 5 سال کی ایڈمنسٹریشن جو یہاں تھی، تو کافی محنت اور مشقت کے ساتھ میں اس میں کامیاب ہوا کہ میں نے ریشی پورہ میں 125 بیڈڈ ہاسپٹل کا فاؤنڈیشن کرایا پچھلے سال. اور اگر آپ وہاں دیکھیں گے بھی وہاں پتھر لگا ہوا ہے جس میں میرا نام کندہ ہوا ہے ایز اے چیئرمین نذیر احمد خان. جو ہمارا بڑگام کا جو یہ ریلوے اسٹیشن ہے اس کو رینوویٹ کیا جائے. کروڑوں روپے آگے آج دیکھ لیجیے ہمارا ریلوے اسٹیشن آج کتنا ڈیولپڈ ہے. اور بہت ساری چیزیں رہ بھی گئی. تو مجھے امید ہے کہ اگر لوگوں نے مجھے ساتھ دیا، میں بہت محنت کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرنے کا مجھے بڑا شوق ہے ایماناً. یہ کوئی اس میں کوئی دو رائے نہیں نا، کوئی اس میں کوئی ریاکاری ہے. خوش ہے کہ آپ نے آج حلقہ انتخاب بڑگام کے لوگوں تک میرا پیغام پہنچانے کی کوشش کی ہے، تو اس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. چونکہ میں یہاں پچھلے 5 سال کے اندر میں بحیثیت چیئرمین ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کام کر رہا تھا. میرا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. میں زیادہ ان باریک باتوں میں نہیں جاتا ہوں جس کا کوئی فائدہ نہیں. لوگ صرف وقت ضائع کرتے ہیں اور ایسی پلان اور ایشوز پولیٹیکل لے کے آتے ہیں جس میں ہمارے لوگوں کا کوئی نہ نفع ہے نہ نقصان ہے. چونکہ میں کونسل کا چیئرمین رہا ہوں، میرا یہی رہا ہے ہر وقت کی ڈیولپمنٹ کو پریارٹی دی جائے، تعمیر و ترقی کو پریارٹی دی جائے. میری عادت بنی ہے، میں ہر وقت کہتا ہوں کہ میرا جو سلوگن ہے، مشن جو ہے وہ ہے بریڈ بٹر اینڈ شیلٹر، روٹی کپڑا اور مکان. اس حوالے سے چونکہ یہ ہماری زندگی کے ہر آسپیکٹ آف لائف اس میں انوالو ہے، تو میں کوشش کروں گا کہ یہ بڑگام جو ہے اسمبلی سیگمنٹ یہ بڑا بد نصیب رہا. حالانکہ ہمارے ضلع بڑگام کے 5 سیگمنٹ سے دوسرے اسمبلی سیگمنٹس کے بجائے یہ بڑگام ڈیولپڈ ہونا چاہیے تھا. لیکن ستم ظریفی یہ ہے کہ یہی ہیڈ کوارٹر والا اسمبلی سیگمنٹ دوسرے سیگمنٹوں سے بہت پیچھے رہا. تو میں کوشش کروں گا ایز اے چیئرمین. میں نے کوشش کی ہے یہاں ڈیولپمنٹ کرنے کی. میں نے بہت بڑا ایک معجزہ ٹائپ کا ایک کام کیا ہے یہاں پر ڈیولپمنٹ کا. وہ ہے کہ رائٹ فرام 1947 ہمارا ضلع شہرک ہونے کے باوجود کشمیر کا، کیونکہ ہمارا انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے یہاں پہ، بگیسٹ ریلوے اسٹیشن ہے، ہمارے پاس آج تک ڈسٹرکٹ ہاسپٹل نہیں تھا. میں نے بڑی کوشش کی پچھلے 5 سال کی ایڈمنسٹریشن جو یہاں تھی، تو کافی محنت اور مشقت کے ساتھ میں اس میں کامیاب ہوا کہ میں نے ریشی پورہ میں 125 بیڈڈ ہاسپٹل کا فاؤنڈیشن کرایا پچھلے سال. اور اگر آپ وہاں دیکھیں گے بھی وہاں پتھر لگا ہوا ہے جس میں میرا نام کندہ ہوا ہے ایز اے چیئرمین نذیر احمد خان. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی خوشی ہے کہ 100 بیڈڈ انٹینسیو کیئر یونٹ بھی بیلی برج کے ساتھ اس کے ساتھ کنیکٹ ہوگا. بیچ میں یہاں پر ہمارے ریلوے ایک منتری آ گئے، میڈم تھی وہ، تو ان کو یہاں پر کشمیر میں رینوویٹ کرنا تھا ریلوے اسٹیشن. چونکہ میں یہاں کا چیئرمین تھا، ایئرپورٹ ہمارے یہاں پہ ہیں، تو میں نے ان کو دوسرے ریلوے اسٹیشنز کی بجائے ریکویسٹ کی کہ جو ہمارا بڑگام کا جو یہ ریلوے اسٹیشن ہے اس کو رینوویٹ کیا جائے.
करोड़ों रुपए आगे। आज देख लीजिए हमारा रेलवे स्टेशन आज कितना डेवलप्ड है, और बहुत सारी चीज़ें रह भी गई। तो मुझे उम्मीद है कि अगर लोगों ने मुझे साथ दिया, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लोगों की खिदमत करने का मुझे बड़ा शौक है, ईमानन। ये कोई इसमें कोई दो राय नहीं, ना कोई इसमें कोई रियाकारी है। मुझे उम्मीद है कि ज़िला बड़गाम के लोग मेरे पिछले 5 साल मेहनत और मशक्क़त को देखकर, और पिछले 30-40 साल से जो ये बेचारे कसमों परसी की हालत में रहे, उन दोनों को देखकर शायद मुझे मौका देंगे खिदमत करने के लिए इंशाल्लाह। देखिए, ये सवाल का जवाब मेरा देना अच्छा नहीं लगता। इस सवाल का जवाब जो है ये पब्लिक देगी। किसने क्या कुछ किया, लोग सबसे बेस्ट जजेस हैं, वही बेहतर जानते हैं कि किसने क्या किया। क्योंकि ये आदत पड़ी है हमें कि हम एक दूसरे की नुक्ताचीनी करते हैं या किसी आपस में हम तारीफ करते हैं। इससे लोगों का ना भला होता है ना कोई नुकसान होता है। फिर आज आप देखिए कि सरकार कितना पैसा खर्च करती है कि इस कीमती वोट को हासिल करने के लिए। मैं आपको बताऊं, जहां तक वोट की अहमियत का ताल्लुक है, जब तक ये आपके पास है, ये अमानत है। जिस वक्त आप देने जाएंगे, ये शहादत की शक्ल इख्तियार करेगा। अगर आपके वोट से कोई बनता है, ये अपने लोगों की तरफ वकालत की शक्ल इख्तियार करता है कि ये केस हम जीत गए। अगर कैंडिडेट सही होगा, काबिल होगा, एक्सपीरियंस्ड होगा, और पार्टी उसके पीछे एक वेल विशर होगी, तो काम न होने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें लोग कल जज करेंगे कि आज तक कौन आया, क्या कुछ किया, किस पार्टी के जरिए से आए, क्या कुछ हुआ। तो मुझे पूरा यकीन है कि आज के डेट में लोग ये समझेंगे कि मेरा वोट जो है, जब तक मेरे पास है, अमानत है। जब मैं देने जाऊंगा, ये शहादत है। जब ये कोई शक्ल इख्तियार करेगा जीत के, तो फिर ये अपनी कम्युनिटी की तरफ से वकालत है। क्योंकि एक वोट अगर गलत डाल के किसी कैंडिडेट को कामयाब करता है, अगर वो लायक नहीं था तो बेड़ा गर्क हो जाता है। अगर वो काम का है तो उससे फिर उसकी दाही दी जाती है। मेरे हिसाब से वो वोट जो है जिसने दिया, वो सदका जारिया की शक्ल इख्तियार करता है। जी, आप जानते हैं कि मैं पॉलिटिक्स में बहुत टाइम से हूं, बचपन से हूं। मैं वादे नहीं करता हूं। वादा करना बिल्कुल वादा खिलाफी है लोगों के साथ। वक्त बताएगा। मेरा पास्ट लोगों के सामने है, एज ए चेयरमैन भी। और मैं मोहम्मद सरफराज खान साहब मरहूम का बेटा हूं, जिसने काफी टाइम पॉलिटिक्स में गुजारा। वो भी बचपन से लेकर आखिरी उम्र तक लोगों की खदमत करते रहे। मेरे खानदान का लोगों को एक पूरा मतलब उस बारे में काफी मालूमात रखते हैं। अगर लोग ये चीजें देखें कि कैंडिडेट का पास्ट कैसा रहा, मुझे पूरा यकीन है कि फ्यूचर भी जो होगा वो उसी तरह हम लोगों का बेहतर बना सकते हैं जिस तरह हमने पास्ट में काम किया होगा। लोगों को बड़ी समझदारी के साथ और होशियारी के साथ 2-3 चीजें कैंडिडेट में देखनी चाहिए। नंबर 1, खुद कैरेक्टर कैसा रहा। नंबर 2, वो जहां रहता है उधर अपनी पड़ोस के साथ सलूक उसका कैसा है। अगर उसके साथ कभी कोई लेन देन पड़ा तो उसमें कितना ध्यानदार है। अगर ये 3 कसौटी परख कर एक आदमी वोट करता है, जो भी बनेगा, हम जितने भी 17 कैंडिडेट्स हैं, वो उनके लिए बेहतर होगा। और मुझे उम्मीद है कि हम भी इस पर एट स्टेक है। देखते हैं अल्लाह ताला का पैगाम है कि सरकारें जो बनती हैं ये वोट से बनती है। वोट बहुत ही अनमोल कीमती है, इसका कोई मोल नहीं है। इसको रिश्तेदारी के बुनियाद पे, हमसायादारी के बुनियाद पे, ये किसी के असर सुख में आके इस वोट को इस्तेमाल न किया जाए। क्योंकि
رشوت کی بہت ساری قسمیں ہیں. کوئی مرچی کا لفافہ لے کر, کوئی آٹے کا ٹھیلا لے کر, کوئی 500 روپے لے کر اگر ووٹ بیچتا ہے اس نے اپنا ایمان بیچا. تحقیقات کریں کہ کس کینڈیڈیٹ کو میں یہ دے سکتا ہوں, کیونکہ میں نے آپ کو کہا کہ کینڈیڈیٹ یہ ووٹ جو ہے اگر ایک غلط آدمی کو دیا گیا وہ جیت گیا تو پورے قوم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. اس لیے لوگوں کو بڑی حساسیت کے ساتھ یہ ووٹ ڈالنا چاہیے تاکہ وہ شخص ان کا نمائندہ بنے جو واقعی دل میں درد دل رکھتا ہو اور لوگوں کی خدمت کرے خلوص کے ساتھ. یہی میری اپیل ہے لوگوں کے ساتھ کہ صحیح طریقے صحیح ڈھنگ سے پورے غور خوض کر کے کینڈیڈیٹ کو جانچ پرکھ کر اس کا بیک گراؤنڈ, اس کے ریلیشنز, اس کی دیانت ووٹ ڈالیں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا کہ ان کے جو بھی مسائل ہوں گے معاملات ہوں گے وہ ٹھیک ہو جائیں. آخر پر میری گزارش رہے گی اپنے ہر شعبے زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو, جتنے بھی ہیں ہمارے شعبے زندگی کے, اور خصوصاً نوجوان جو اس وقت زیادہ پریشان ہے کہ روزگار کے حوالے سے باقی معاملات کے حوالے سے اس کا سکون اس وقت چھینا ہوا ہے. اگر ہمارے لڑکے ہمارے جوان ہمت کریں گے اس ووٹ کو اسی نیت سے ڈلوائیں جیسے میں نے آپ کو ابھی انٹرویو میں کہا, اس میں خود بھی کوشش کریں اور مدد بھی کروائیں, تو مجھے پورا یقین ہے کہ پورا سینیرو بدلے گا اور پورے جموں کشمیر کو یہ پیغام چلا جائے گا کہ آج لوگوں نے کسی پارٹی کے نام پر یا کسی شہرت کے نام پر ووٹ نہیں دیا, کوالٹی بیسس ووٹ دیا. مجھے یقین ہے انشاءاللہ تعالی.